شاہ خاور صاحب 27ویں آئینی ترمیم، کیا اس سے انصاف کا نظام صاف شفاف ہوگا، آزاد ہوگا، مضبوط ہوگا یا مزید کمزور ہوگا؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ضرور ہے کہ 1973 میں جب آئین بنایا گیا تھا تو اس وقت جو جوڈیکیچر کا جو چیپٹر تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھی وہ ایپیکس کورٹ وہ تھی، اور اس میں جو ہے خاص طور پہ 3 جورسڈکشنز اس کو تفویض کی گئی تھی. ایک تھی اپیلیٹ جورسڈکشن، ایک تھی اوریجنل جورسڈکشن اور ایک ایڈوائزری جورسڈکشن. اوریجنل جورسڈکشن 184 کے تحت تھی، جس میں 184(1) کے تحت اگر کوئی بھی 2 صوبوں یا گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا ان کے درمیان کوئی تنازع ہو تو وہ سپریم کورٹ اس کی آربیٹر ہوتی تھی اور وہ ایک ڈکلریٹری ججمنٹ دیتی تھی. اس کے علاوہ جو 184(3) ہے وہ تھا ایک ایسا اختیار جو کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے عوام کے، کہ جو بنیادی حقوق کے سلب ہونے کا معاملہ اور اس میں عوام الناس اور پبلک امپورٹنس کی بات ہو تو اس پہ سپریم کورٹ از خود بھی ایک نوٹس لے سکتی تھی اور کسی کی اپلیکیشن کے اوپر بھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف ادوار میں کہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسرسائز ہوا، کبھی کبھی وہ ہوا ہی نہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایگزیکٹو اپنی آئینی کئی ذمہ داریاں لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ادا کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ سامنے آئے اور وہ اپنا ایک جو ہے وہ آئینی کردار ادا کرے. لیکن اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ پیچھے وہ 2007 کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس میں وہ کتنا بے دریغ استعمال ہوا اور اس کی وقت ہی ختم ہو گئی چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کی ڈومین تھی، اب ایگزیکٹو جو ہے وہ فارن ریلیشنز، انٹرنیشنل ایگریمنٹس، آپ کی ٹریڈ اور سارا اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر اس سو موٹو جورسڈکشن کی ایکسرسائز میں آپ کے بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹھیکے جو تھے، آپ کا ریکورڈک کا دیکھ لیں، آپ کارکے کا دیکھ لیں، آپ اسٹیل مل کا دیکھ لیں، آپ باقی چیزیں دیکھ لیں، NLG کے پروجیکٹس، ان کے ٹھیکوں کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور ریکورڈک میں پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ $10 بلین جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن آ گیا. تو ایک بیلنس جو ہے اس میں کریٹ کرنا بڑا ضروری تھا اور اس میں ہر حکومت، ہر انٹیلیجنس، لیکن شوق آیا تھا ریکورڈک کو ریویو کرانے کا، کارکے کینسل کروانے کا. جی ان کے لیے تو آپ نے کوئی سسٹم ٹھیک نہیں کیا. سپریم کورٹ کا تو بندہ استعمال ہوا تھا گولی چلانے کا. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ان یوزول ضرور ہے کہ اب ایک بہت بڑی جو جورسڈکشن تھی وہ 184(3) اور اوریجنل جورسڈکشن تو آپ نے ختم کر دی نا جی؟ نہیں، ختم نہیں کی. انہوں نے یہ کیا کہ اس کو وہاں سے وڈرا کر کے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی، ان کو دے دی. سپریم کورٹ سے تو وڈرا ہو گئی نا؟ نہیں، بالکل وڈرا ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، جس کو بعد میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا، اس میں یہ کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ ایک الگ آئینی جو ہے وہ فیڈرل عدالت بنائی جائے جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اور خاص طور پہ 184(3) ادھر وہ چلی جائے. اب آپ نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا کہ جو اس کا جو ایکچوئل ٹیکسٹ تھا اس میں الگ آئینی جو ہے وہ عدالت کا ہی قیام تھا. اس سے انصاف ہوگا، ٹرانسپیرنسی آئے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے پروز اینڈ کونس ہیں. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے جب یہ تفویض کیا تھا اختیار سپریم کورٹ کو، وہ سوچ سمجھ کے کیا تھا، لیکن وہ جو اس کا ایکسپیرینس بڑا غلط ہوا تو اس میں پھر فریمر آف دی لاز اور انہوں نے اور کانسٹیٹیوشن نے پھر یہ محسوس کیا اور یہ کنسسٹنٹلی ڈیمانڈ آ رہی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک ہے، شروع میں اس میں ڈیفیکلٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ کام سموتھلی شروع ہو گیا تو وہ جو لوگوں کے جو اصل مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی 52,000 لوگوں کے فوجداری، آپ کے دیوانی، لوگوں کے کمرشل میٹرز، یہ ادھر پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ تو اب ایپیکس کورٹ نہیں ہے نا؟ ایپیکس کورٹ ان سینس کہ ہائی کورٹ کے اوپر تو ایپیکس کورٹ ہے. وہ ویسے کون ہے اب سب سے بڑی داد؟ ہاں، اب پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو جو ہے ایک بالکل ایک سپریمیسی ایک حاصل. سر آپ نے ابھی 2007 کا حوالہ دیا تھا، ججز بحالی کی جو موومنٹ چلی تھی افتخار چودھری صاحب کے لیے، تو افتخار چودھری صاحب چاہتے تو پاکستان کا پورا جوڈیشل سسٹم ریفارم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاپولر جج بننا پسند کیا. وہ انتظار کرتے تھے کہ ٹی وی کے اوپر ٹکر چلانے والے بندے سارے موجود ہیں تو پھر میں آبزرویشن دینے شروع کروں. ثاقب نثار صاحب انہی کے نقشے قدم پر چلے. بندیال صاحب سلائٹلی ڈفرینٹ، لیکن وہ بھی ایک خاص ٹلٹ ان کے ریفلیکشن نظر آتی تھی. تو ہمارے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹسز بنتے رہے وہ کافی زیادہ اپنے
کاموں کی وجہ سے سپریم کورٹ کے خاص طرف لے جانے میں اپنا رول ادا کرتے رہے. سپریم کورٹ کا سٹرکچر اتنا برا نہیں تھا جتنا ان کی پرسنالٹیز اس پہ انفلوئنس کرتی, اس کو توازن لانے کی ضرورت تھی. لیکن ایک چیز جو ابھی عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی, کیا اس طرح کی تحریک اس پہ آ سکتی ہے؟ وکلا نکل سکتے باہر کہ نہیں نکل سکتے؟ میرا خیال ہے کہ 2007 میں جو وکلا تحریک تھی اس کا آل ٹوگیدر اس کی ڈائمینشن ڈفرینٹ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی اور بڑی پرولونگ ڈکٹیٹرشپ تھی, ایک لاوا آلریڈی پک رہا تھا. اور اس کے بعد جب وہ افتخار شویس صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میں اس وقت اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ صدر مملکت نے ان کے عہدے سے معطل کر دیا, یہ خبر آئی تھی, تو میرے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو آئین اور قانون میں کہیں پہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ وہ طریقہ کار ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس کے بغیر کیسے کسی کو معطل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک لائرز کمیونٹی, کیونکہ بار اور بینچ کا آپس میں ایک بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے, تو اگلے دن بغیر کسی کے کال کے تمام وکلا جو ہے وہ احتجاجاً روڈز کے اوپر تھے. پھر وہ تحریک چلی اور اس کا پھر جو بھی انجام ہوا وٹ ایور. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایشو تھا. یہ یہاں پہ آج میں انفارچونیٹلی کہوں گا کچھ اٹونومس تھا, اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے تو, یا اس کے اندر وہ جنرل کیانی والا وہ بھی ایک دیکھیں وہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ فیکٹر تھا, وہ بھی بالکل اب تو تاریخ کا حصہ ہے نا وہ چیز, وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے تو فیکٹر نہیں تھا نا جو میں اگلے دن روڈ, بہت ساروں کے لیے تو جینوئنلی کاسٹ تھی. میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ جو موجودہ ہے جو 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے, اب یہ ہے کہ بار کے اندر وہ یونٹی نہیں ہے. بار بھی انفارچونیٹلی ہر ادارے کی طرح پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. پہلے بھی لوگ بار ایسوسیشنز میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے تھے, اپنے اپنے پولیٹیکل ویوز رکھتے تھے, لیکن سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے وہ سب اکٹھے ہوتے تھے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اکٹھے ہوتے لا تھے. منسٹر کی جو گرانٹس ہیں نا وہ سیاسی وفاداریاں بدل دیکھیں گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے. موجود ہو اگر یا تو شاید بھول گئے پروگرام میں, شاید خطر صاحب آپ کو آواز نہیں تھی جا رہی, اب آپ کو آواز آ رہی ہے تو دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی تحریک کے مجھے کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے. شاید خٹک صاحب آپ کو پہلے آپ ہی کی طرف آئے تھے, آپ کو آواز نہیں گئی. آپ بتا دیں 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں کیا انصاف کے نظام میں آسانی ہوگی یا انصاف ختم ہوگا, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, اس ملک میں انصاف کا جنازہ اس دن نکلا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائیں. تو اس وقت کی جو PDM-1 کی حکومت تھی, انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جب عمل درآمد نہ کیا. شاید خٹک صاحب آپ کی آواز آنا پھر بند ہو گئی ہے, کوئی آپ کے لنک میں ایشو ہے, دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں پروڈیوسر صاحب, دوبارہ لائن ڈسکنیکٹ کر کے پھر, اور MQM کے وہ دونوں سنواتے ہیں اسی ترمیم کے حوالے سے, اور پھر آگے آپ کو شاہ خاور صاحب سے اس کے اوپر رائے بھی سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دکھائی گا اس سٹیٹمنٹس کیا ان کی. NFC ایوارڈ میں سارا ہمارا پیسہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا کہ بھائی یہ بانٹ دینا, وہ نہیں بانٹ رہا, یہ ہے مسئلہ. MQM الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے. پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات نہیں سنتے, MQM کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا ناگزیر ہو جائے گا. سندھ کی تقسیم مشکل نہیں ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. آئینی ترمیم رول بیک ہوگی, کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. MQM کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو, دوسری کان سے نکالو. کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو شاہ خاور صاحب, نئے صوبے NFC ایوارڈ, یہ اکٹھی بحث اب آگے چلنی ہے کیا؟ میرا خیال ہے نئے صوبوں کی بحث جو ہے, یا اس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسانی سے ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری موجودہ کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اس میں نیا صوبہ تبھی بن سکتا ہے کہ اس صوبے کی پروونشل اسمبلی خود قرارداد جو ہے وہ کرے 2.5. تو اس لیے ٹھیک ہے, یہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اس میں انتظامی تقسیم ہو جائے یا وہ, لیکن میرا خیال ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جہاں تک NFC ایوارڈ کا تعلق ہے, دیکھیں NFC ایوارڈ بنیادی طور پہ ایک میثاق ہے فائنینشیل میٹرز کا چاروں صوبوں کا اور وفاق کا, اور وہ میثاق جو ہے وہ اس کی جو ری انفورسمنٹ ہونی ہے ہر 5 سال کے بعد ہونی ہے. بنیادی طور پہ وہ جو آپ کے جتنی بھی جو آپ کی ارننگز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹس کی, اور ان کی وہ بیسیکلی تقسیم ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان. اور اس میں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہر ایک صوبے کی نیڈ کے مطابق, اس کی آبادی کے مطابق
وہ ان کا شیئر ان کو دیا جائے گا، اور وہ اگر متفق ہو جائیں تو ایوارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ریکمنڈیشن دے گا، وہ ایک ایوارڈ نافذ کرے گا. انفارچونیٹلی وہ میرا خیال ہے کہ 2010 میں کہیں ایک NFC ایوارڈ ہوا تھا جو یونینیمس ہوا تھا. اگر اس پہ کنسنسس نہ ہو تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جو حصہ ہے اس تقسیم کا، وہ 18ویں ترمیم کے اندر ایک لائن ہے نا کہ وہ حصہ لاسٹ ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا اس میں NFC ایوارڈ میں صرف ڈسٹریبیوشن آف فائنینس یا وہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، اس میں گرانٹ ان ایڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے پروونسز کو. اگر کہیں پہ کوئی ایسی کلیمٹی آ گئی، کوئی ایسا صورتحال ہو گئی کہ جس میں NFC ایوارڈز کا جو حصہ ہے اس سے زیادہ وہاں پہ ضرورت ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں گرانٹ ان ایڈ بھی دے سکتا ہے، ایک ایڈیشنل گرانٹ دے سکتا ہے. AJK اور GB کو بھی گرانٹ ہی دی جاتی ہے، ان کا بھی پاپولیشن کی بنیاد پہ حصہ نہیں. دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو چھیڑنا جو ہے وہ اس پہ جو صوبے ہیں، چھوٹے صوبے ہیں، اس میں ایک انزائٹی پائی جائے گی، ان میں جو ہے یہ میرا خیال ہے ریزنٹمنٹ آئے گی. باقی ترامیم جو ہوئی ہیں یونینیمس ہوئی ہے، اس میں آلموسٹ جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز سوائے PTI کے اور جمعیت علماء اسلام NFC ایوارڈ ٹھیک تو کرنا پڑے گا شاہ صاحب. دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب تک آپ نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے، اس کو چھیڑنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سینسیٹیو ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب NFC ایوارڈ کی بات ہوگی یا اس میں صوبوں کے جو شیئر ہے اس کے کم ہونے کی بات ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ پھر جو صوبے ہیں وہ اس پہ ریزنٹمنٹ کریں گے، اور وہ پھر جو آپ کا ایک فیبرک کریٹ ہوا ہے یونٹی کا، وہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے. آپ شاہ خاور صاحب، آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ جو صوبوں سے آوازیں آئیں گی تو وہ یونٹی والا سوال سامنے آ جائے گا. تو اس کے لیے وفاقی حکومت کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، انگیج کریں کہ واٹس ڈویبل ان دی NFC ایوارڈ، تو پھر شاید راستہ نکالنا آسان ہو جائے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر، اس ایشو کے اوپر دیکھیں نا، جب 18ویں ترمیم میں جب یہ آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں جو پچھلا NFC ایوارڈ ہے اس سے محصولات کی تقسیم زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا اور اس میں صوبوں کا کنسنسس تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی وہ 9-10 مہینے کے ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد، اس میں باقاعدہ رضا ربانی کی قیادت میں ایک کمیٹی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، بہت بہتر طریقہ کار تھا ایز کمپیئر ٹو 26ویں اور 27ویں، اس سے بہت بہتر. میں یہ بالکل یہ کہہ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ جس پہ کہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو کے ایک چیز سامنے آئی ہے، آئینی ترمیم آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی جلد بازی میں جو ہے نا صوبوں کو آن بورڈ لیے بغیر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر نہیں ہوگا. سر بیرسٹر صاحب، ایک لائن میں کیا نئے صوبوں والی بات کے اوپر آپ بحث کھولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، جن چیزوں سے ملک مضبوط ہو، جن چیزوں سے 18ویں ترمیم کا جو اسپرٹ ہے وہ ایڈریس ہو، وہ ڈیلیگیشن ڈیولوشن آف پاور ہو، جس سے صوبے جو ہیں خود مختار ہوں، جہاں پروگریس جو ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہتری سے چلے اور عوام اس سے فائدہ اٹھائے، وہ صوبوں کی بحث ہو یا وہ NFC ہو. آئی تھنک وی شوڈ آل بی اوپن ٹو اٹ. نئے صوبوں پہ بھی بحث کے لیے تیار ہے. آئی تھنک دونوں کے اوپر ہونا چاہیے تیار. بالکل دونوں ڈیلیبریشن. دیکھیں بحث جو ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہوتی ہے، وہ حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یو اوپن اے فورم فار این آرگیومنٹ. اور ہر جگہ دیکھیں مہذب معاشروں میں آپ کا بلیک اور وائٹ کے بیچ میں گرے ایریا بھی ہوتا ہے، جہاں آپ اپنا اوپینین دیتے ہو. یو کین ڈس ایگری ٹو سرٹن تھنگز، یو کین ایگری ٹو سرٹن تھنگز، لیکن آپ چیزوں کو صوبے کس طرح ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے بھی یا نہیں ہونے چاہیے، یا وہ کوئی اور طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے جس میں پارلیمان نہ بنے، مطلب ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ایڈریس ہونا چاہیے، وہ جس طرح بھی ہو.